السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، مرزا نوشاد دبیر الملک، جن کے خطاب ہیں وہ شاعر، اردو کے بلند اور مایہ ناز شاعر۔ تو ان کا تعارف لے کے آج ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو ایک سوال لکھ رہے ہوں پیپر میں تو ان کا تعارف ہی لکھیں گے۔ آپ کو چاہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے محاسن کلام کی خصوصیات پہ بات کرنے کو کہا جائے، محاسن پہ بات کرنے کو کہا جائے، یا پھر ان کا تصور محبوب، تصور عشق، یا کسی بھی حوالے سے بات کی جائے، تو آپ سب سے پہلے ان کا تعارف لکھیں گے، جو تعارف بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اپنے سوال کے مطابق مختصراً اس کو بیان کرتے ہیں یا پھر تفصیلاً لکھتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہ سب سے پہلے ہم ان کا یہ تعارف دیں گے وہ پیدا کہاں ہوئے، کس تاریخ پہ پیدا ہوئے، ان کا پیدائشی مقام کیا ہے، ان کے آباء و اجداد کا نام کیا ہے، ان کے آباء و اجداد کہاں سے ہجرت کر کے آئے، اور غالب کس سن میں پیدا ہوئے۔ 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ یہ آپ کے آبجیکٹیو کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، اور ان کی تاریخ پیدائش سن کیا ہے اور تاریخ پیدائش کیا ہے۔ تو آگرہ میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی تحریروں میں اس بارے میں بتایا کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق ترک ایبک قوم سے تھا۔ یہ غالب کے ہی مطابق بتایا جا رہا ہے۔ مرزا غالب کے دادا کوکان بیگ ان کے دادا کا نام ہے، جو سمرقند سے ہجرت کر کے مغل شہنشاہ احمد شاہ بہادر کے عہد حکومت میں مغلیہ سلطنت میں آ کر آباد ہوئے۔ 1795 یا 1796 میں غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ کا عقد یعنی نکاح، غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ، غالب کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ، ان کے نکاح کی تاریخ یا سن 1795 اور 1796۔ آگرہ کے ایک فوجی افسر خواجہ غلام حسین کی بیٹی عزت النساء بیگم سے ہوا، یعنی غالب کی والدہ کا نام عزت النساء بیگم ہے۔ غالب کی پیدائش بھی آگرہ میں ہی ہوئی، یعنی کہ آگرہ میں ہی ان کا نکاح ہوا اور آگرہ میں ہی غالب بھی پیدا ہوئے۔ 1799 میں غالب کے چھوٹے بھائی یوسف علی خان بیگ، جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 1857 کی جنگ آزادی 18 اکتوبر کو وہ قتل ہو گئے تھے۔ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ ریاست الور میں ملازم تھے اور وہاں 1802 میں راج گڑھ کے مقام پر ایک جھڑپ میں قتل ہوئے، یعنی کہ ان کے والد بھی قتل ہو گئے راج گڑھ کے مقام پر 1802 میں، جبکہ ان کے بھائی 1857 میں جنگ آزادی کے دوران قتل ہو گئے۔ غالب کی والدہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ 1840 تک حیات تھیں، یعنی کہ 1802 میں ان کے والد کی وفات کے بعد 1840 تک ان کی والدہ ان کے ساتھ تھیں، حیات تھیں۔ والد کی وفات کے بعد مرزا نصر اللہ بیگ، جو غالب کے چچا تھے، ان کے سرپرست بنائے گئے۔ 18 اکتوبر 1803 کو آگرہ پر انگریزی افواج نے حملہ کیا تو مرزا نصر اللہ بیگ نے قلعہ آگرہ لارڈ لیک کے حوالے کر دیا، جس سے انگریزی افواج آگرہ میں داخل ہو گئی، یعنی کہ ان کا شاہی خاندان سے بہت زیادہ تعلق رہا ہے، غالب کے خاندان کا۔ اب یہ 18 اکتوبر جو یہاں پہ ڈیٹ بتائی گئی ہے کہ جب آگرہ پر انگریزی افواج کا حملہ ہوا، 18 اکتوبر کو ہی حملہ ہوا، اور اگر دیکھیں تو 18 اکتوبر کو ہی غالب کے بھائی وفات پا گئے۔ یہ دونوں ایم سی کیوز میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اب 1806 کو نواب احمد بخش خان نواب تھے جو ریاست فیروز پور کے، انہوں نے سفارش کر کے انگریزوں سے مرزا نصر اللہ بیگ کے پسماندگان، یعنی مرزا نصر اللہ بیگ کے پیچھے رہ جانے والے لوگ، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے 10,000 روپے کا وظیفہ مقرر کروایا، جو غالب کے ساتھ ساتھ ان کی دادی، ان کی 3 پھوپھیوں، غالب اور اس کے چھوٹے بھائی کے لیے ملتا تھا۔ 1806 7 جون میں یہ وظیفہ 10,000 سے کم کر دیا گیا، جو کہ صرف 5,000 رہ گیا۔ غالب کے گھر میں ترکی اور فارسی بولی جاتی تھی، اسی لیے ان کی شاعری میں بھی، ان کی زبان میں، ان کی بولی میں بھی ترکی اور فارسی کا اثر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ غالب کی عمر 14 سال تھی تو ایران سے ایک مسلمان سے عبدالصمد آگرہ آیا، جنہوں نے غالب کو عربی، فلسفہ اور منطق کی تعلیم دی۔ اب اس سیاح کے بارے میں، یا پھر اگر کہا جائے کہ یہ ان کے استاد تھے، تو اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ محض ایک فرضی نام ہے، صرف اس لیے کہ غالب سمجھتے تھے کہ ان کو لوگ بے استاد کہتے ہیں۔ غالب نے ان کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ مجھ کو لوگ بے استاد کہتے ہیں،
ان کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے ایک فرضی استاد گھڑ لیا ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ عبدالصمد فی الواقع ایک فارسی نژاد آدمی تھا اور مرزا نے اس سے کم و بیش فارسی زبان سیکھی۔ یعنی عبدالصمد تاریخ میں پائے جاتے ہیں اور انہوں نے فارسی سکھائی مرزا غالب کو۔ جو باقی ان کے بارے میں حقائق ہیں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہے یا نہیں، ان کے بارے میں متضاد رائے ملتی ہیں۔ ابتدا کے اگر تاریخ دیکھی جائے، ابتدائی ماخذ دیکھے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ غالب نے شعر گوئی کا آغاز 1807 میں کیا تھا اور پہلے وہ اسد تخلص کرتے تھے، لیکن بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے علاوہ ایک اور شاعر میر امانی اسد جو اپنے کلام میں اسد تخلص کرتے ہیں، ان سے مشابہت کی بنا پر غالب نے اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا اور پھر تا دم مرگ غالب ہی استعمال کرتے رہے۔ 1816 میں غالب نے تخلص غالب استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ بہت اہم MCQs ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ آبجیکٹیو کوسچن میں آ سکتا ہے۔ 1816 میں غالب نے غالب تخلص استعمال کیا اور شعر گوئی کا آغاز انہوں نے 1807 میں کیا۔ غالب ابھی 13 برس ہی کے تھے کہ الہی بخش خاں معروف کی چھوٹی بیٹی امراؤ بیگم سے 1810 کو دہلی میں نکاح ہوا۔ غالب کی بیوی کا نام بھی MCQs میں پوچھا جاتا ہے، جو ہے امراؤ بیگم، اور ان کا نکاح کب ہوا؟ 19 اگست 1810 کو دہلی میں۔ اس کے بعد غالب دہلی میں ہی منتقل ہو گئے تھے اور غالب نے تقریباً دہلی میں 50 برس کا عرصہ گزارا۔ اس تمام مدت میں غالباً انہوں نے یہاں اپنے لیے کوئی مکان نہیں خریدا، ہمیشہ کرائے کے مکانوں میں رہتے رہے، اور اکثر تو ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی مکان میں اتنی مدت تک رہے اور پھر جب ایک مکان سے جی اکتا گیا تو چھوڑ کر کوئی اور لے لیتے، یعنی اپنا کوئی بھی مکان کبھی نہیں بنایا۔ سب سے آخری مکان جہاں مرزا غالب کا انتقال ہوا وہ حکیم محمود خان مرحوم کے دیوان سے منسلک مسجد کے عقب میں تھا، یعنی مسجد کے قریب تھا، جہاں انہوں نے ایک معروف شعر لکھا: مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہم سایہ خدا ہے۔ مرزا نے جس طرح کبھی کوئی مکان نہیں خریدا، اسی طرح انہوں نے کبھی کوئی کتاب بھی نہیں خریدی تھی، پھر بھی اس قدر شاعری میں نام بنا لینا یہ صرف غالب کا ہی کام ہے۔ غالب نے کتاب کبھی بھی خود نہیں خریدی، بلکہ وہ کرائے پہ کتاب لیتے اور پڑھنے کے بعد واپس کر دیتے تھے۔ مرزا غالب کو دہلی کالج سے 100 روپیہ ماہوار فارسی کے مدرس کی پیشکش ہوئی، لیکن انہوں نے ملازمت سے صرف اس وجہ سے انکار کیا کہ انہیں دربار جیسی تشریفات سے نوازا نہیں گیا۔ جیسا کہ آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ مرزا صاحب کی، مرزا غالب کے خاندان کی شاہی خاندان سے وابستگی رہی ہے، اس لیے وہ دربار جیسی تشریفات سے نوازے نہ جانے کی وجہ سے دہلی کالج سے ملازمت سے انکار کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ اور ان کی بیوی ایک مدت تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ غالب کے چچا کی وفات کے بعد چچا کے سالے نواب احمد بخش نے کم سن غالب کے نام پر جو پینشن، نواب احمد بخش کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، جنہوں نے ان کو وظیفہ جاری کروایا تھا، یہ اسی وظیفے کی بات کی جا رہی ہے۔ 1806 میں جاری کروائی تھی، وہ غالب کو اپنی وفات تک ملتی رہی اور اسی سے غالب کا گزارا ہوتا رہا، اس لیے کوئی خاص ملازمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی غالب کو۔ برطانوی اسکار کے پینشن دار اپنے چچا نصر اللہ بیگ کی خدمات کی وجہ سے رہے۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی کوئی ذاتی خدمت تھی یا نہیں، اس کے بارے میں ابھی زیادہ معلوم نہیں ہے۔ چچا کی وجہ سے ان کو پینشن ملتی رہی اور غدر کے دوران یہ وظیفہ معطل بھی رہا، یعنی کچھ عرصے کے لیے بند بھی ہو گیا۔ انہوں نے اس پینشن میں اضافے کے لیے سفر بھی کیا، مگر اس میں اضافہ نہ ہو سکا۔ آخر میں والی رام پور یوسف علی خان نے بھی غالب کے لیے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا، جو انہیں اپنی زندگی مکمل ہونے تک ملتا رہا۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے بھی انہیں 50 روپے ایک عرصے تک ملتے رہے۔ اس کے بعد 1865 میں رام پور کے ایک نواب قلب علی خان کو نوابی کی مبارکباد دینے کا سفر کیا۔ اسی سفر سے واپسی پر سخت سردی نے غالب کی طبیعت کو متاثر کیا اور وہ اس کے سبب کافی بیمار ہو گئے۔ نکاہت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اور 2-3 عرصہ بیمار رہنے کے بعد 1869 میں دماغ پر فالج کا حملہ ہوا اور 24 گھنٹے اسی کیفیت میں رہنے کے بعد 15 فروری 1869 کو دن ڈھلے انتقال کر گئے۔ انہیں خاندان لوہاروں کے قبرستان حضرت نظام الدین اولیاء میں سپرد خاک کیا گیا۔ جب آخر پہ آپ لکھ رہے ہوں گے تعارف کے اختتام میں، تو یہ شعر آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ حال ہی کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے غالب کے لیے مرثیہ لکھا تھا: ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا،
اب آپ اس تعارف کو اپنے سوال کے اکارڈنگ، اپنے سوال کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر صرف تعارف کے بارے میں حالات زندگی کے متعلق ہی پوچھا جائے تو پھر یہ سارا آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس کی پوائنٹس میکنگ کر سکتے ہیں، چچا کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، پھر ان کو جو وظیفہ ملا، ان کی ازدواجی زندگی کے متعلق، اور پھر ان کی وفات۔ لیکن اگر آپ کو کسی اور بارے میں پوچھا جا رہا ہے، محاسن کلام پوچھے جا رہے ہیں، یا غالب کی کسی شعر کا تجزیہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، ان کی کسی غزل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو آپ اس تعارف کو مختصر کر سکتے ہیں، جس میں آپ غالب کے ابتدائی حالات اور آخری حالات کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔